ہم کو تو لگتا ہے کہ تمہاری طرح تمہارا میزبان بھی عقل سے پیدل ہے. خدا کے بندے، ادھر کون لے کر آئے گا جوان عورت کو؟ شکر کرو تم بچ گیا، نہیں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا. اور منہ دکھانے کا بھی کیا بات ہے، تم نے واپس ہی نہیں جانا تھا. اور تو رہی ایک طرف، یہاں تو مرد کا بھی بولی لگ جاتا ہے. میں حیرت زدہ چہرے سے رشید خان کی باتیں سن رہا تھا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ صورتحال کی اصل سنگینی جان کر میری سٹی گم ہو رہی ہے. ہماری گفتگو کے دوران بڑھیا رائفل سمیت خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئی تھی. رائفل اب اس کی گود میں تھی مگر ہاتھ بدستور دستے پر تھے. وہ کسی بھی صورتحال کے لیے پوری طرح تیار تھی. میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. آنکھیں ہلکی بادامی، بال برف کے مانند سفید، رخسار جھریوں بھرے اور کمر لاٹھی کی طرح سیدھی. وہ بے حد سخت جان تھی اور اس کا ثبوت اس کا لباس بھی تھا. شدید سردی میں وہ صرف شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی. قمیض کو چوغا کہنا زیادہ مناسب تھا. یہ سیاہ چوغا گھٹنوں سے نیچے تک پہنچتا تھا اور اس پر بے شمار چھوٹے چھوٹے آئینے جڑے ہوئے تھے. خیمے کا در اب اونی پردے سے بند کر دیا گیا تھا اور لالٹین بجھا دی گئی تھی. اس کے باوجود خیمے میں روشنی تھی. یہ روشنی آہنی انگیٹھی میں دہکتے ہوئے انگاروں کی تھی. ان انگاروں میں گاہے گاہے شعلے کی لپک پیدا ہوتی تھی تو کمرہ زیادہ روشن نظر آنے لگتا تھا. خیمے کی حرارت میں پہنچتے ہی نبیلہ کے ساتھ آنے والا بچہ بے خبر ہو کر سو گیا تھا. اس کا سر جمیلہ کی گود میں تھا اور ٹانگیں چٹائی پر. میں دیکھ رہا تھا کہ نبیلہ کے پاؤں زخمی ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے، لیکن وہ خود شاید ان زخموں سے بے خبر تھی. اندیشوں کی پرشور یلغار نے اس کے حواس مفلوج کر رکھے تھے. غالباً وہ اب بھی شنکر اور عیسیٰ جان کے بارے میں سوچ رہی تھی. تاہم ان درندوں کے کھچار سے ابھی بہت دور نہیں گئے تھے. یہ انہی کا علاقہ تھا. یہاں درخت کے ہر پتے، مٹی کے ہر ذرے، پتھر کے ہر ریزے پر ان کی چھاپ تھی. اور پھر یہ مصیبت جو ایک خودکار رائفل کی صورت ہماری آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی. یقیناً نبیلہ اس رائفل سے بھی خوفزدہ تھی. لال بی بی نامی یہ بڑھیا اپنے بیمار بیٹے کی زبانی ہماری گزارشات سے آگاہ ہو چکی تھی. پھر بھی اس کے چہرے پر نرمی کی کوئی جھلک نمودار نہیں ہوئی تھی. چائے پانی کا پوچھنا تو دور کی بات ہے، وہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہلانے پر بھی راضی نہیں تھی. جب نبیلہ نے بچے کا سر اپنی گود سے نکال کر اسے انگیٹھی کے نزدیک چٹائی پر لٹانا چاہا تو وہ چلا کر کھڑی ہو گئی تھی اور رائفل تان کر خوفناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگی تھی. ایک بار تو میرے داڑھی کھجانے پر ہی وہ ہوشیار باش ہو گئی تھی. وہ جہاں دیدہ عورت تھی اور لگتا تھا حالات کی بہت ستائی ہوئی بھی ہے. اس کے انداز سے یہاں تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کسی بھی طرح کا رسک لینا نہیں چاہتی. سارا معاملہ سب مشین گن کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا. جو کہانی میں نے سنائی تھی اس میں یہ سب مشین گن کسی طور پر فٹ نہیں بیٹھتی تھی. ہم ڈوکی تالاب کے پڑاؤ سے گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تھے تو یہ سب مشین گن کیوں ہمارے ساتھ تھی؟ اور سب مشین گن ہی نہیں، اس کے ان گنت راؤنڈز بھی تھے. اور اس کے بعد نبیلہ کے ساتھ ہی بچے کا معاملہ تھا. وہ صاف طور پر نشے میں دکھائی دیتا تھا. میں نے رشید خان کو یہ بتا کر مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی کہ راستے میں بچہ مسلسل رو رہا تھا. ہم نے اسے سلانے کے لیے تھوڑی سی افیون کھلا دی لیکن رشید اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا. ہمارے میزبانوں کی بے اطمینانی اپنی جگہ. بہرحال مجھے یہ اطمینان تھا کہ اس ٹھٹرتی ہوئی نامہربان شب کی صبح کرنے کے لیے یہ محفوظ ترین خیمہ ہر طرح مناسب ہے. خیمہ ایسے ڈھنگ سے لگایا گیا تھا کہ خصوصی کوشش کے بغیر دکھائی نہیں دے سکتا تھا. مجھے یقین تھا کہ اگر رشید کی والدہ لال بی بی خود ہمارے راستے میں نہ آتی تو ہم بھی اس خیمے کو دیکھے بغیر آگے نکل گئے ہوتے. لال بی بی اور بیمار نوجوان رشید کے درمیان مسلسل گفتگو ہو رہی تھی. اس گفتگو کی نوعیت ہماری سمجھ سے باہر تھی. تاہم اندازہ ہوتا تھا کہ لال بی بی اور اس کے بیٹے میں کسی بات پر اختلاف ہے. لال بی بی ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا چاہتی تھی جبکہ نوجوان رعایت دینے کا خواہش مند تھا. سب کچھ پردہ راز میں تھا. کچھ معلوم نہیں تھا کہ سخت رویے کی کیا نوعیت ہوگی اور اگر رعایت برتی جائے گی تو اسے کیا مطلب ہوگا. لال بی بی کے کہنے پر فربا دام لڑکا ایک بڑے چرمی تھیلے میں سے ایک رسی نکال لایا. رسی دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ لال بی بی ہمارے مشکیں کس کے ایک طرف ڈال دینا چاہتی ہے جبکہ رشید خان اس سلوک کو ناروا کہہ رہا ہے اور اختلاف کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد میرا یہ اندازہ درست ثابت ہو گیا. بات یقیناً ہماری مشکیں کسنے کی ہو رہی تھی. رشید خان نے احتجاج کر کے رسی واپس تھیلے میں رکھوا دی اور والدہ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا. پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہماری والدہ کہتی ہے تم وہ نہیں جو بتا رہا ہے. جیسا مشین گن تمہارے پاس ہے ویسا صرف ڈاکو لوگ کے پاس ہوتا یا کرم لیوی کے پاس. کیا ہم شکل سے تمہیں ڈاکو یا کرم لیوی والا نظر آتا ہے؟ وہ بولا، شکلیں دھوکہ دیتی ہیں بابو صاحب. ویسے اگر تم ڈاکو یا لیوی والا نہیں تو بھی ہمارے لیے تو خطرناک ہی ہے. تم یہاں سے جائے گا تو دوسروں کو بتائے گا کہ وہاں ویران گھاٹی میں اکیلا خیمہ لگا ہوا ہے. پھر ہمارے لیے یہاں رکنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں جانا پڑے گا. اگر نہیں جائے گا تو کوئی نہ کوئی خدائی ہوار ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا. اس لیے ہماری والدہ کہتی ہے کہ تم کو یہاں سے جانے نہ دیا جائے. خاصی مہم جو قسم کی بڑھیا تھی یہ. بہرحال رشید خان خود بخود میرے پسندیدہ موضوع کی طرف آ رہا تھا. میں نے کہا، اگر ایسا ہی ڈر ہے تو پھر یہاں پڑاؤ سے مطلب کیا کسی سے چھپے ہوئے ہو؟ وہ تنک کر بولا، ہماری رگوں میں افغان خون ہے. کسی سے چھپتا نہیں ہم اور نہ کسی سے ڈرتا ہے. ہماری اس بوڑھی ماں کو دیکھو.
اگر یہ تم جیسے نوجوان کو نہتہ کر کے یہاں باندھ سکتی ہے تو ام کیا نہیں کر سکتا۔ حالت میں بھی ام اپنے دشمن کا گلا دبا کر اس کا دم کھینچ سکتا ہے۔ جوش کے سبب رشید خان کا جسم کمبل کے نیچے لرز کر رہ گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا دایاں پہلو ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہا، خاص طور پر ٹانگ پاؤں سے لے کر کولہے تک قطعی مفلوج ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، میں خدا نخواستہ تمہیں بزدل نہیں کہہ رہا، اگر دشمن سے چھپنا بزدلی ہے تو مورچے میں بیٹھا سپاہی بھی بزدل ہے۔ یہ سب وقت کی بات ہوتی ہے۔ کہنے سے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جگہ کسی طور بھی تمہارے پڑاؤ کے لیے مناسب نہیں، خاص طور پر اس صورت میں کہ تمہارے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی ہے۔ کون لڑکی؟ رشید خان بری طرح گڑبڑایا۔ میرا خیال ہے کہ تم میری بات سمجھ چکے ہو، میں نے اطمینان سے جواب دیا، اور میرا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ آواز صرف رشید کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ رشید خان ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ وہ مجھے جھٹلا نہیں سکتا تھا، اگر جھٹلاتا تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس خیمے میں ایک خوبرو لڑکی موجود تھی۔ یہ گدرائے ہوئے جسم کا وہی لڑکا تھا جو لال بی بی کے پیچھے کلہاڑی لیے برآمد ہوا تھا اور بعد میں میری سب مشین گن باہر سے اٹھا کر لایا تھا۔ پہلی نگاہ ہی میں مجھے اس پر شبہ ہو گیا تھا، پھر خیمے میں پہنچ کر اس کی چال ڈھال دیکھ کر یہ شبہ یقین میں بدل گیا تھا کہ وہ 15-16 سالہ لڑکی تھی۔ موٹے اونی کپڑوں میں اس کے جسمانی نشیب و فراز پوشیدہ تھے۔ تراشیدہ بالوں اور مردانہ لباس کے سبب اسے فوری طور پر شناخت کر لینا آسان کام نہیں تھا۔ رشید خان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھ کر میں نے کہا، میرے بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر تمہارے ساتھ عورتیں ہیں تو میرے ساتھ بھی عورت ہے، ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ جس وقت تمہاری والدہ نے مجھے روکا میرے ہاتھ میں بھری ہوئی مشین گن تھی، اگر میں نے اس وقت کچھ نہیں کیا تو اب کیوں کروں گا؟ یقین رکھو میری طرف سے تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رشید خان پر میری باتوں کا اثر ہو رہا تھا، اس کی بدلی کیفیت اس کی نیلگوں آنکھوں سے ظاہر تھی۔ جلد ہی ہم دونوں میں ایک بے نام سا اعتماد کا رشتہ استوار ہو گیا۔ رشید خان بولا، تم جو کوئی بھی ہے، تمہارا نگاہ خاصا تیز ہے، ہم کو امید نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی پہچان جائیں گا کہ یہ لڑکی ہمارا بیوی ہے۔ 3 ماہ پہلے شوال کے مہینے میں اس سے ہمارا شادی ہوا تھا، بس اس روز سے ہم بستر پر پڑا ہے اور یہ بیچارہ رات دن آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے کہا، لگتا ہے تمہاری دائیں ٹانگ اور دائیں بازو پر اثر ہے، کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی تھی؟ ہاں، گولی لگا تھا ادھر، ابھی تک وہیں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے انگلی سے اپنی کمر کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی 3 ماہ پہلے کی لگی ہوئی گولی ابھی تک جسم میں ہے؟ ہاں، رشید خان نے افسردگی سے کہا، پہلے بہت درد ہوتا تھا، اب درد نہیں ہوتا، مگر جسم آدھا رہ گیا، آدھا جسم زندہ ہے آدھا مردہ، یہ آدھی زندگی پوری موت سے بدتر ہے بھائی صاحب۔ کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جھگڑا ہی ہوا تھا، لیکن دشمن بزدل تھا، پیٹھ سے وار کیا اس کافر کے بچے نے، گولی چلا کر بھاگ گیا۔ وہ ہمارا سہاگ رات تھا، خوشی کا رات، جس کا ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے۔ ہم نے وہ رات اپنی موت سے لڑتے ہوئے گزارا۔ دھیرے دھیرے رشید خان کی زبان رواں ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا، اس دشمن کے بارے میں بتانے لگا جو اس کی کنواری خوشیوں کو آنسوؤں اور آہوں میں ڈبو گیا تھا۔ ان حالات سے پردہ اٹھانے لگا جن کا شکار ہو کر وہ اور اس کے اہل خانہ اس ویرانے میں بے یار و مددگار پڑے تھے۔ سرد ہوا کے جھونکوں سے پڑپڑاتے اونی خیمے میں انگاروں کی خوابناک روشنی کے سامنے بیٹھ کر رشید خان نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ رشید خان کے بڑے بھائی کا نام مرزا محمد تھا۔ وہ لوگ افغان سرحد پر توشک نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ باپ کی محبت کے بعد مرزا محمد روزگار کے چکروں میں ایسا الجھا کہ بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ علاقے میں کچھ لوگ پوست کی کاشت اور ناجائز فروخت کا کام کرتے تھے، مرزا محمد ان میں شامل ہو گیا۔ مرزا محمد کے اہل خانہ کے لیے یہ ہمت، خاص طور پر مرزا محمد کی ماں، رات دن اس صدمے سے ہلکان رہتی تھی۔ اس کی رگوں میں بنگش خون تھا۔ بہت اسرت اور تنگ دستی کے دن بھی اس نے دیکھے تھے، لیکن کسی موقع پر بھی عزت نفس کو سینے سے جدا نہیں کیا تھا اور سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مرزا محمد راہ راست پر نہیں آتا وہ بستر پر سوئے گی نہ اپنے کمرے سے قدم باہر نکالے گی۔ ماں کے علاوہ رشید خان کو بھی اپنے بڑے بھائی سے بے پناہ محبت تھی۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ بھائی کی بے راہ روی دیکھ کر رشید خان بھی خون کے آنسو بہاتا تھا۔ یہ سلسلہ کوئی 2 برس تک چلا۔ آخر مرزا محمد کو اپنے پیاروں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس نے جرائم پیشہ لوگوں سے قطع تعلق کر لیا اور محنت مزدوری کا راستہ بنایا۔ مرزا محمد کو چھوٹے بھائی کے سر پر صحرا دیکھنے کی بہت آرزو تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی شادی سے پہلے رشید خان کو دلہا بنائے گا۔ اس نے رات دن محنت کر کے اس شادی کا اسباب جمع کیا اور شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ رشید خان کی ہونے والی دلہن اس کی ماموں ذات تھی۔ کئی سال پہلے دونوں کی منگنی ہو چکی تھی
اور وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ سب کچھ خوش اسلوبی سے انجام پایا۔ ایک رات رشید خان چاند سی دلہن کی ڈولی لے کر اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ بڑی دھوم دھام کی شادی تھی یہ۔ مرزا محمد نے اس تقریب میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر حج کیا تھا۔ پارا چنار سے ڈھول تاشے والے بلائے گئے تھے۔ زنانہ لباس میں رقص کرنے والوں کی ایک منڈلی سدا کے نواح سے آئی تھی۔ براتیوں نے سروں پر گیس لیمپ اٹھا رکھے تھے اور روشنی کے ہنڈولے برات کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ رسم کے مطابق برات کے راستے میں آٹے کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا اور کچھ لوگ زبردست ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ اس وقت برات دلہن کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی اور شگون کے طور پر دلہا دلہن کے قدموں میں بھیڑ ذبح کی جا رہی تھی، جب اچانک دلہا تڑپ کر گھوڑے سے گرا اور ہر طرف چیخم دھاڑ مچ گئی۔ ہوائی فائرنگ کرنے والوں میں سے کسی نے رشید خان کو نشانہ بنایا تھا۔ ایک گولی رشید خان کا کندھا چھیدتی گزر گئی، جبکہ دوسری کمر میں پیوست ہو گئی تھی۔ براتیوں میں سے ہی کسی نے فائر کرنے والے کو دیکھ لیا۔ جب وہ رشید خان کو گھائل کر کے بھاگا تو لوگ اس کے پیچھے لپکے اور 50-60 قدم آگے اسے ایک گلی میں مار گرایا۔ اسے خود کار رائفل کا پورا برسٹ لگا تھا، نتیجے میں وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ تڑپتے پھڑکتے دلہے کو اٹھا کر فوراً مقامی معالج کے پاس لے جایا گیا اور اس نے کندھے سے بہنے والا خون روک کر مرہم پٹی کر دی اور کمر سے گولی نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ چیر پھاڑ کے باوجود وہ گولی تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ آخر کوشش ترک کر دی۔ وہ سہاگ رات جو بہت منتوں اور دعاؤں کے بعد آئی تھی، درد و کرب کی خونی لہروں میں یوں ڈوبی کہ اس کا ہر پل ایک کراہ بن گیا۔ مرزا محمد کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کا لاڈلا بھائی، اس کے ارمانوں کا دلہا، خون میں نہا کر بستر پر جا گرا تھا، اور یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ رشید خان کو گھائل کرنے والا رشید خان کا اپنا دشمن نہیں تھا، وہ مرزا محمد کا دشمن تھا۔ وہی جرائم پیشہ لوگ جن سے مرزا محمد نے قطع تعلق کر لیا تھا، اس کی خوشیوں کے قاتل بنے تھے۔ انہوں نے اپنی رنجش کے بدصورت اظہار کے لیے ایک خوبصورت دن کا انتخاب کیا تھا۔ برات میں ہونے والی ہوائی فائرنگ کے دوران دلہا کو ہلاک کرنے کا منصوبہ کسی شاطر ذہن کی پیداوار تھا۔ کسی کو خبر تک نہ ہوتی کہ کس کی گولی رشید خان کو چاٹ گئی ہے، مگر دست قدرت نے اس منصوبے کو مکمل کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیا۔ رشید خان بچ گیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ زندگی صرف نام کی زندگی تھی۔ بھائی بستر سے لگا تو مرزا محمد کو تن بدن کا ہوش نہیں رہا۔ وہ جلد از جلد اسے صحت یاب دیکھنا چاہتا تھا، لیکن صحت یابی کے حصول کے لیے صرف بھاگ دوڑ ہی کافی نہیں تھی، پیسے کی ضرورت بھی تھی، اور مرزا محمد سب کچھ شادی پر لگا چکا تھا۔ وہ قرضہ لے لے کر بھائی کا علاج کرانے لگا۔ جس نے جس جگہ کا بتایا وہ بھائی کو لے کر وہاں چل دیا۔ تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک، حکمت، ڈاکٹری، قریباً سبھی کچھ وہ آزما چکا تھا۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ رشید خان کا علاج صرف کسی بڑے شہر کراچی، لاہور وغیرہ میں ہی ممکن ہے۔ 10 روز پہلے وہ اپنے گاؤں توشک سے ایک خانہ بدوش قافلے کے ساتھ ٹل کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں میں وہ اپنی مختصر کھیتی اور مکان بیچ چکا تھا، لہٰذا اس کی روانگی مستقل نوعیت کی تھی، یعنی وہ واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بیمار بھائی کے علاوہ اس کی دلہن اور اپنی والدہ کو بھی مرزا محمد نے ساتھ لیا۔ خانہ بدوش قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ اس علاقے سے گزرے تو ایک شب کے لیے یہاں پڑاؤ کرنا پڑا۔ اس کھائی میں خانہ بدوشوں کے خیمے گاڑ دیے۔ ان خیموں میں مرزا محمد کا خیمہ بھی تھا۔ اس رات پچھلے پہر رشید خان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ مرزا محمد خیمے کے دروازے میں کھڑا کسی اجنبی سے باتیں کر رہا ہے۔ اجنبی کی آواز سن کر مرزا محمد اور رشیدہ کی والدہ بھی جاگ گئی۔ مرزا محمد نے رشید سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ سے باہر جا رہا ہے، 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا، لیکن اگر کچھ دیر بھی لگ گئی تو پریشان نہ ہو، قافلے کی روانگی سے پہلے وہ ہر صورت میں پہنچ جائے گا۔ مرزا محمد چلا گیا اور اگلے روز 10 بجے تک واپس نہیں آیا۔ قافلہ کوچ کے لیے تیار تھا اور صرف مرزا محمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس کی تلاش میں ادھر ادھر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کشمکش میں سپہر کے 3 بج گئے۔ پاؤندوں کا قافلہ سالار اب مزید انتظار کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ دیگر لوگ بھی روانگی کے لیے بےتاب تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ علاقہ جرائم پیشہ افراد کا گڑھ ہے اور یہاں مسلسل وارداتیں پڑاؤ کرنا کسی طور بھی مناسب نہیں۔ وہ اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف رشید خان کی والدہ اپنے بیٹے کے بغیر آگے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر قافلے والے اس کے لیے نہیں رک سکتے تو نہ رکیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے ضرور رکے گی۔ 4 بجے کے قریب پاؤندوں کا قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور لال بی بی اپنے بیمار بیٹے اور جوان بہو کے ساتھ اس ویرانے میں تنہا رہ گئی۔ لیکن وہ ایسی تنہا بھی نہیں تھی۔ اس کا عزم اور غیر متزلزل یقین اس کے ساتھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں چاروں طرف بھیانک اندیشے منہ پھاڑے کھڑے، لیکن وہ اس حصار میں بھی بیٹے کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ وہ ماں تھی، اس نے مرزا محمد کو جنم دیا تھا، اسے ایک ایک پور بڑھتے پھولتے دیکھا تھا۔ اب وہ جوان تھا اور اس نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئے گا، وہ اس کا انتظار کرے۔
اب ماں کا قدم آگے کیسے اٹھ سکتا تھا؟ اڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ آتول کٹ جانے سے بچہ آزاد ہو جاتا ہے، لیکن ماں پھر بھی پابند رہتی ہے۔ ایک اندیکھی آتول زندگی بھر اسے اپنے بچے سے باندھے رکھتی ہے۔ اس آتول کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، نہ وقت کا تیز دھارا، نہ رشتوں کی کینچی، نہ معاشرے کا جبر، نہ حالات کی ستم ظریفی، کچھ نہیں۔ بیٹے کا انتظار کرنے کے لیے لال بی بی نے مردانہ وار رائفل تھام لی اور خیمے کی حفاظت کرنے لگی۔ ساری رات مرزا محمد کی راہ دیکھی گئی، لیکن وہ نہیں آیا۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ شام ہوئی تو لال بی بی نے بہو کے بال کاٹ کر اسے مردانہ لباس پہنا دیا اور کلہاڑی سے مسلح کر کے ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ اب انہیں اس پرخطر مقام پر ڈیرا ڈالے 6 روز ہو چلے تھے۔ آنکھیں ہر گھڑی مرزا محمد کی منتظر تھیں اور کان ہر پل اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ رشید خان کی رداد میں نے پوری توجہ سے سنی۔ اس کی باتوں پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ہماری اس طویل گفتگو کے دوران رشید کی والدہ لال بی بی اپنی جگہ چوکس بیٹھی رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بدستور رائفل پر اور نگاہیں میری حرکات و سکنات پر رہی تھیں۔ بےحد محتاط اور کسی حد تک قنوتی عورت تھی وہ۔ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، مگر اس عورت کو نیند نہ آئی، نہ ہی اس نے کوئی پہلو بدلا۔ ہاں، رشید خان کچھ دیر لیٹا لیٹا سو گیا۔ نبیلہ بھی کبھی کبھی نیند کی جھونک میں میرے کندھے سے اٹک رہتی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ پہاڑ سی رات گزر گئی اور سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ اجالا پھیلا تو خیمے کے روزن سے باہر کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ یہاں سبز پوش اور برہنہ دونوں طرح کی چٹانیں موجود تھیں۔ کہیں کہیں نیم پختہ زمین پر وہ سوراخ نظر آتے تھے جو خیمے کی چوبیں اکھاڑنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ادھ جلی لکڑی کے ٹکڑے، جانوروں کا فضلہ اور خشک چارے کے ڈانڈے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ان چیزوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ چند روز پہلے یہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہے اور یہ خیمہ اسی پڑاؤ کی باقیات ہے۔ دن چڑھتے ہی رشید اور اس کی والدہ میں پھر تکرار ہونے لگی۔ رشید کی زبانی پتہ چلا کہ لال بی بی نے اب اپنے موقف میں تھوڑی سی لچک پیدا کر لی ہے۔ رات وہ ہم تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھنا چاہتی تھی، مگر اب اس نے نبیلہ اور لڑکے کو اس پابندی سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ رشید خان اس سلسلے میں بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ پر بھروسہ کر رہا تھا، لیکن ماں کو سختی سے روکنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری والدہ کی خوشی، لیکن پہلے منہ ہاتھ دھو کر چند لقمے تو حلق سے اتار لیں۔ رشید خان نے یہ بات والدہ سے کہی تو وہ نیم رضامند نظر آنے لگی۔ وہ رائفل سر پر تان کر مجھے خیمے سے باہر لائی اور گدلے پانی سے بھرا ہوا ایک لوٹا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایسے پانی سے منہ ہاتھ دھونے سے بہتر تھا کہ تھوڑی سی اور مٹی رکھے بدحال پر مل لی جائے۔ میں نے آدھے لوٹے سے اپنے شکاری بوٹوں کی کیچڑ صاف کر لی۔ باقی آدھے لوٹے کا کوئی مناسب استعمال سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز پہلے میرے کانوں سے ٹکرائی اور ایک لمحے بعد لال بی بی بھی اسے باخبر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جھریوں بھرے چہرے پر اندیشوں کی یلغار ہو گئی۔ اس نے اپنے استخوانی ہاتھوں میں رائفل کو بے پناہ مضبوطی سے تھاما تو کلائی کی پھولی ہوئی رگیں ابھر کر نمایاں ہو گئیں اور آواز کی سمت دیکھنے لگی۔ اس گھڑی اس پر قابو پانا میرے لیے قطعی مشکل نہیں تھا، مگر میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ جنوب کے رخ پر قدرے بلندی سے آنے والی یہ آواز گھوڑوں کی ٹاپوں کی تھی۔ کم و بیش 3 گھوڑے سرعت سے گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لال بی بی نے گھرا کر مجھے واپس چلنے کا حکم دیا۔ میں لوٹا تھام کر فرما برداری سے واپس خیمے میں آ گیا۔ لال بی بی نے جلدی سے پردہ برابر کر کے چرمی ڈوری کس دی۔ اب اس کی رائفل میرے سینے کی طرف تھی، نگاہیں میرے چہرے سے پیوست اور کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کی غفلت کے بعد اب وہ پھر پوری طرح چوکس نظر آ رہی تھی۔ رشید خان کی نو بیاختہ بیوی گلشن نے بھی کلہاڑی تھام لی تھی اور مرنے مارنے پر آمادہ نظر آتی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپیں مدھم پڑ گئیں۔ یقیناً وہ لوگ کھائی کی پرخطر ڈھلان طے کر رہے تھے۔ کھائی میں پہنچ کر آوازوں کا رخ کھائی کے متوازی ہو گیا۔ گھوڑ سوار کھائی کے اندر ہی اندر چلتے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خیمے کے اندر تناؤ عروج کو پہنچ گیا۔ نبیلہ کے چہرے پر ہراس تھا۔ یقیناً میری طرح اس کی نگاہ میں بھی عیسیٰ جان اور شنکر کے چہرے گھوم رہے تھے۔ تاہم میرے میں زبان امید و بیم کی کیفیت میں تھے۔ وہ آنے والوں سے خوفزدہ تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی توقع تھی کہ شاید مرزا محمد واپس لوٹ آیا ہو۔ ٹاپیں خیمے سے قریب تر ہوتی گئیں، پھر تقریباً 20 گز کی دوری سے آگے نکل گئیں۔ یہ خیمہ بڑی محفوظ لوکیشن پر تھا اور میری توقع کے مطابق گھڑ سوار خیمے کو دیکھے بغیر آگے بڑھ گئے تھے، مگر نہیں۔ اچانک ٹاپیں تھم گئیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہوا کہ ہم ایک سنگین غلطی کر چکے ہیں۔ مختلف آہٹوں سے پتہ چل رہا تھا کہ گھوڑے عین اس مقام پر رکے ہیں
جہاں تھوڑی دیر پہلے میں اور لال بی بی پانی کا لوٹا لیے کھڑے تھے۔ میں نے وہاں شکاری بوٹ دھوئے تھے اور پھر ہاتھ منہ دھونے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ باعجلت خیمے میں لوٹنا پڑا تھا۔ خشک زمین پر تازہ گرا ہوا پانی ایک مصیبت کا پیش خیمہ بن گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ لال بی بی بات کی تہ تک پہنچتی، گھوڑے خیمے کے قرب و جوار میں دندنانے لگے۔ گھڑ سواروں کی تعداد 5 سے کم نہیں تھی۔ وہ اونچی آواز میں بول رہے تھے اور ہاتھ سے پرجوش دکھائی دیتے تھے۔ لال بی بی بڑے دھیان سے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ یقیناً کل رات اس طرح اس نے ہماری آہٹیں بھی سنی تھیں اور پھر رائفل تان کر میرے روبرو پہنچ گئی تھی۔ خیمے کے باہر سے لال بی بی کے ساتھ گھڑ سواروں کا متصر مکالمہ ہوا۔ پھر رائفل پر چڑھی ہوئی ایک سنگین نے خیمے کے کپڑے کو زمین سے چھت تک پھاڑ ڈالا اور ایک نہایت ہٹا کٹا شخص رائفل سونتے اندر گھس آیا۔ لال بی بی نے چلا کر اسے وارننگ دی، پھر ٹھائیں سے گولی داغ دی۔ نووارد فائر ہونے سے پہلے ہی جھک چکا تھا۔ گولی اس کے گندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ لال بی بی دوسری بار ٹریگر دباتی، وہ بلائے ناگہانی کی طرح اس پر چھپٹ پڑا۔ کہاں وہ بوڑھی عورت، کہاں وہ پلا ہوا ڈشکرا۔ اس نے پھرتی سے رائفل کا رخ اوپر کی طرف کر دیا۔ رائفل نے دھماکے سے شعلہ اگلا اور یہ گولی خیمے کی چھت میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ نووارد نے زوردار جھٹکے سے رائفل کھینچی تو لال بی بی اڑتی ہوئی بہو سے جا ٹکرائی۔ بہو بڑی دلیری سے کلہاڑی سونت کر آگے بڑھی تھی۔ اسے موقع ملتا تو یقیناً وہ نووارد کو کاری ضرب لگاتی، مگر راستے میں ہی ساس نے اس کا زور توڑ دیا اور وہ لڑکھڑا کر پوست کے بل شوہر کے پہلو میں جا گری۔ رشید خان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے عقب میں نبیلہ ایک کونے میں سمٹی چلا رہی تھی۔ اگر اس ہنگامے سے کوئی لاتعلق تھا تو وہ نبیلہ کے ساتھ آنے والا لڑکا تھا۔ وہ کمبل کے نیچے بے سدھ پڑا تھا۔ اس سے بیشتر کہ گلشن سنبھل کر دوبارہ کلہاڑی استعمال کرتی، 2 اور افراد بھرا مار کر اندر گھس آئے اور انہوں نے کلہاڑی سمیت اسے دبوچ لیا۔ ایک اور شخص نے اندر گھس کر میرے سر سے 7mm کی نال لگا دی۔ سب سے پہلے اندر آنے والے کے ہاتھ میں اب لوڈ رائفلیں تھیں اور اس لوفر نے یہ دونوں رائفلیں بڑے نامناسب طریقے سے نبیلہ کے سینے پر رکھ دی تھی۔ یہ آخری حد تھی اور وہ اس سے آگے بڑھتا تو یقیناً مجھے فوری طور پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا۔ اس کھیل کا پانسا پلٹ دینا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ کام میں کھیل کے دوران میں کسی بھی وقت کر سکتا تھا اور اب بھی کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد 5 تھی۔ ان میں سے سرغنہ کے علاوہ کوئی بھی لڑائی مار کٹائی میں مشتاق نظر نہیں آتا تھا۔ صرف گولی چلانے والے لوگ تھے۔ جیسے کیلکولیٹر نے لوگوں کو حساب فہمی سے دور کر دیا ہے، اسی طرح ہر وقت پاس رہنے والا اسلحہ بندے کو زور آزمائی سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ یعنی ادھر گرما گرمی پیدا ہوئی، ادھر گولیاں چلنے لگی اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ نہ پنجہ لڑا، نہ مکہ لات ہوئی، نہ کوئی اور کلاسیکل داؤ پیش دیکھنے میں آیا۔ گلشن کو دبوچنے والے دونوں افراد اب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ان کی گرفت میں تھی۔ ایسے موقعوں پر مرد کی نگاہ دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن اس کے ہاتھ نہیں۔ موٹے کپڑوں کے باوجود گلشن کی اصلیت راز نہیں رہ سکی تھی۔ ایک شخص نے پرجوش لہجے میں سرغنہ سے کہا، وڑ کیا نہ دے، دا جل کیا دے، یعنی سردار یہ تو لڑکی ہے۔ یہ اعلان سن کر ہٹے کٹے سردار کی باتشیں بھی کھل گئی۔ وہ نبیلہ کے پاس سے ہٹ کر گلشن کی طرف آ گیا۔ ایک رائفل گلشن کے کندھے پر رکھ کر دوسری رائفل سے اس نے اس کے چہرے کو چھوا اور بک بک کرنے لگا۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے لیکن رشید خان کا لال پیلا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی نہایت واہیات بات کہی گئی تھی۔ آنے والے اپنے حلیے اور طور اعتبار سے سکہ بند ڈاکو دکھائی دیتے تھے۔ لباس میلے کچیلے اور داڑیاں بڑی ہوئی، سروں پر گرد، آنکھوں میں کچ اور کمر سے گولیوں کے بیلٹ بندھے ہوئے۔ ان میں سے ایک کے پاس بالکل نیو برانڈ ماؤزر بھی تھا۔ انہوں نے نبیلہ یا مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عیسیٰ جان کے گروہ سے نہیں ہے، لیکن ایسا ہونا ضروری بھی نہیں تھا۔ عین ممکن تھا عیسیٰ جان کے کئی ساتھی میری اور نبیلہ کی صورت سے ناشنا ہوں۔ جیسا کہ نبیلہ نے بتایا تھا، وہ اغوا ہونے کے بعد بیشتر وقت ایک متصر کمرے میں بند رہی تھی۔ عیسیٰ جان نے اپنے سوا کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ایک طرح سے یہ قید تنہائی تھی۔ اس قید تنہائی کی وجہ سے کئی لوگ اس کی صورت دیکھنے سے محروم رہے ہوں گے۔ رہا بچہ تو وہ بھی تک کمبل میں لپٹا بے خبر سو رہا تھا۔ صرف سانسوں کے زیر و بم سے اندازہ ہوتا تھا کہ کمبل کے نیچے کوئی زی روم موجود ہے۔ ان لوگوں سے خیر کی توقع رکھنا ایسے ہی تھا جیسے پانی سے حدت کی، آگ سے ٹھنڈک کی اور بچھو سے ڈنک نہ مارنے کی توقع رکھی جائے۔ ان کی صورتیں ہی بتا رہی تھیں کہ وہ پرلے درجے کے بدگماش لوگ ہیں اور یہاں 2 عورتوں کی موجودگی میں وہ ابلیس کو بھی مات کر دیں گے۔ لال بی بی حملہ آوروں کی گرفت میں زبردست مزاحمت کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے فوراً
پگڑی سے باندھ کر ایک کونے میں ڈال دیا۔ اب نبیلہ اور گلشن سے انہیں کوئی خطرہ تھا، نہ فالج زدہ رشید خان سے۔ آ جا کے میں تھا سو میں بھی بھیگی بلی بنا خاموش کھڑا تھا۔ میں اچھا اداکار کبھی نہیں رہا، لیکن ایسا برا بھی نہیں کہ جو چھپانا چاہوں چھپا نہ سکوں۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر حملہ آوروں نے مجھ سے کوئی بہت زیادہ خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے گرج برس کر مجھے بھی نبیلہ اور گلشن کے پاس چٹائی پر بٹھا دیا۔ دوپہر تک 2 مسلح افراد ہمارے سروں پر بندوقیں تانے کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک کا نام جبار خان تھا اور وہ شکل و صورت سے بھی جبار خان ہی نظر آتا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں میں لیڈر یا سرغنہ کی حیثیت حاصل تھی۔ پارٹی کے باقی 3 افراد اپنی رائفلیں لوڈ کر کے کسی جانب نکل گئے تھے۔ ویسے بھی وہ خیمے سے زیادہ دور نہیں تھے۔ رہ رہ کر ان میں سے کسی کی للکارتی ہوئی آواز ہوا کے دوش پر تیر کر ہم تک پہنچ جاتی تھی۔ ان کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نشے میں ہیں۔ غالباً یہ لال پری کا نشہ تھا۔ کل رات کے خونی مناظر کسی سنسنی خیز فلم کی طرح میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نذیر کی دردناک موت کا تصور، عیسیٰ جان کے ڈیرے پر میرے ہاتھوں 2 افراد کا قتل، اس واقعے کے نتیجے میں برپا ہونے والا خونی ہنگامہ، اندھیرے میں شعلوں کی لپک اور دستی بمبوں کی گھن گرج، پھر عباس خان کا گہری کھائی میں گرنا اور اس کی دردناک چیخ، وہ چیخ جیسے ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا وہ عباس خان کی آخری چیخ تھی؟ یہ سوال کسی انگارے کی طرح ذہن میں چمکتا تھا اور پورے بدن میں کرب کی لہریں دوڑا دیتا تھا۔ معلوم نہیں عباس خان اس وقت کہاں اور کس حال میں تھا۔ میں سوچوں کہ جنگل میں گھومتا رہا اور میری نگاہ خیمے کے وسط میں رکھی انگیٹھی پر جمی رہی۔ انگیٹھی میں اب راکھ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ عربی کے اونٹ کے مانند سردی پوری کی پوری خیمے میں گھس بیٹھی تھی۔ میرے بالائی جسم پر اب صرف ایک قمیض تھی۔ گولیوں سے بھری ہوئی جیکٹ حملہ آوروں کے قبضے میں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے بڑی باریک بینی سے مختلف جیبوں کی تلاشی لی تھی۔ جیکٹ میں گولیوں کی موجودگی نے جبار خان کو میرے متعلق سخت شک میں ڈال دیا تھا۔ اس کی پوچھ گچھ کے جواب میں نے وہی ردات سنائی تھی جو اس سے پہلے رشید خان اس کی والدہ لال بی بی کو سنا چکا تھا۔ سب مشین گن کے بارے میں نے بتایا کہ وہ راستے میں مجھ سے کہیں گر گئی ہے۔ دوپہر سے ذرا قبل نبیلہ کے ساتھ آنے والا بچہ دوہرے کمبل کے نیچے کس مسانے لگا۔ اس کا نشہ اب ٹوٹ رہا تھا۔ نبیلہ نے سوالیہ نگاہوں سے جبار خان کی طرف دیکھا، جیسے بچے کے قریب جانے کی اجازت مانگ رہی ہو۔ جواب میں جبار خان نے قہر آلود نظروں سے اسے گھورا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں بیٹھی ہے بیٹھی رہے۔ بچہ چند کروٹیں بدل کر خود ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی بار اس کی شکل دیکھی اور دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے کہیں دیکھا تھا۔ کہاں؟ شاید لاہور میں، شاید جھنگ میں، یا پھر اٹک جیل کی بچہ بیرکوں میں۔ کہیں نہ کہیں دیکھا تھا میں نے اس بچے کو۔ کیا اس بچے کو اغوا کر کے یہاں پہنچایا گیا ہے؟ یہ سوال بچے کو دیکھتے ہی ذہن میں ابھرا۔ اگر اس سوال کا جواب ہاں میں تھا تو اغوا کرنے والا شنکر یا عیسیٰ جان کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ بھیڑیوں کے نرغے میں اس معصوم میمنے کو دیکھ کر نبیلہ کے اندر کی عورت جاگ اٹھی تھی اور اس نے عیسیٰ جان سے کہہ کر بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، ورنہ اب تک اس کا نہ جانے کیا حشر ہو گیا ہوتا۔ بیدار ہونے کے بعد بچے نے اجنبی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ نبیلہ کے سوا خیمے میں کوئی اس کے لیے شناسا نہیں تھا۔ وہ گرد و پیش کے ماحول کو حیرت امیز خوف سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کو قے ہو گئی۔ قے میں خون کی آمیزش صاف نظر آ رہی تھی۔ نبیلہ اسے سنبھالنے کے لیے لپکی، مگر جبار خان کے ساتھی پہرے دار نے رائفل سے دھکیل کر اسے پرے پھینک دیا۔ میرا خیال تھا کہ نبیلہ اب چپکی بیٹھ جائے گی، لیکن وہ بپھر کر پہرے دار پر آئی اور اسے دھکیل کر بچے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بچے کی ماں نہیں تھی، لیکن ماں تو تھی، اور ماں بھی ایسی جو اپنے پھول سے بچوں سے دور کر دی گئی تھی۔ اس کی رگوں میں خون کی جگہ ممتا دوڑ رہی تھی۔ پہرے دار نے دست درازی کی تو نبیلہ نے بسختہ اسے تھپڑ کھینچ مارا۔ چٹاہ کی آواز سے خیمہ گونج اٹھا۔ ایک دم پہرے دار پر درندگی طاری ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو شکاری جانور کی آنکھوں میں شکار دے کر نمودار ہوتی ہے۔ اس نے اڑنگا لگا کر نبیلہ کو نیچے گرایا اور بدریغ ٹھوکریں مارنے لگا۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ساتھی کی مدد کرتے ہوئے نبیلہ کو بالوں سے پکڑا اور باہر کھینچنے لگا۔ جبار خان نے لپک کر 7 mm کی نال میری پیشانی سے لگا دی۔ تھپڑ کھانے والا پہرے دار خوفناک انداز میں گلشن کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ صورتحال اچانک ہی سنگین رخ اختیار کر گئی تھی۔ دونوں خواتین کو خیمے سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ خطرہ جو رات کی سیاہی میں چھپا ہوا تھا دن دہاڑے نبیلہ اور گلشن کے سر پر منڈلانے لگا تھا۔ اب میرے لیے چپکا رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے حرکت کی اور جھک کر کندھے کی بھرپور ضرب جبار خان کے سینے پر لگائی۔ یہ ایک جچی تولی ضرب تھی، لہیم و شہیم۔ جبار اچھل کر خیمے کے چاک شدہ کپڑے سے ٹکرایا اور باہر جا گرا۔ اس کی رائفل میرے ہاتھ میں رہ گئی تھی۔ یہ واقعہ نصف سیکنڈ کے مختصر عرصے میں وقوع پذیر ہوا۔ گلشن کو گھسیٹ کر باہر لے جانے والا شخص بمشکل میری طرف متوجہ ہوا تھا۔
کہ میں نے جبار خان سے چھینی ہوئی رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے شانے پر لگی اور وہ دھکے سے اچھل کر لال بی بی کے قدموں میں گرا۔ لال بی بی دہشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا منہ چیخ مارنے کے انداز میں وا تھا، مگر آواز حلق سے برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ لال بی بی کے قدموں میں گرنے والا شخص غیر مسلح تھا، لہٰذا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں باہر لپکا۔ باقی دو افراد دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے اگلا زیادہ تیز رفتار تھا اور زیادہ بدقسمت بھی۔ رائفل اس کے ہاتھ میں ہوتی تو اور بات تھی، مگر وہ جوش کے عالم میں حالی ہاتھ ہی خیمے کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا، جیسے اندر گھستے ہی ہنگامہ برپا کرنے والے کی گردن مروڑ کر رکھ دے گا۔ مجھے رائفل بدست دیکھ کر اس نے بریک لگائے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ رکتا رکتا بھی وہ میرے سامنے پہنچ گیا۔ میں رائفل کو گھما کر لاٹھی کی طرح پکڑ چکا تھا۔ اس لاٹھی کی نہایت تباہ کن ضرب آنے والے کے چہرے پر پڑی اور ناک نقشے کا بھرتا بنا گئی۔ وہ چکر کھا کر بے جان شے کی طرح زمین پر گرا بے سدھ ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی میں نے اوندھے منہ زمین لی۔ ماؤزر کی دو گولیاں سنسناتی ہوئی میرے سر سے گزر گئیں۔ یہ فائر عقب میں آنے والے شخص نے کیے تھے۔ شاید وہ مزید فائر بھی کرتا، مگر اسی دوران سرغنہ جبار خان، جو خیمے کے چاک شدہ حصے سے باہر جا گرا تھا اور جس کی رائفل اب میرے ہاتھ میں تھی، اپنے پورے وزن کے ساتھ مجھ پر گرا۔ گوشت پوست کے جسم کی بجائے جیسے کوئی پتھریلا مجسمہ میری پشت پر لڑک گیا تھا۔ میری پسلیوں نے بڑی مشکل سے سہا۔ میری ایک کوہنی آزاد تھی اور اس کا ایک بھرپور وار جبار خان کو میری کمر سے اچھال سکتا تھا، مگر اسے خود سے جدا کرنا میرے لیے سودمند نہیں تھا۔ میں ماؤزر کی زد میں تھا اور جبار خان کے میرے ساتھ پیوست رہنے میں میری سلامتی تھی۔ میں جبار خان سے گتھم گتھا ہو گیا اور ہم دونوں لڑکتے ہوئے کئی فٹ نشیب میں پہنچ گئے۔ لڑکتے وقت جبار خان کی ایک پنڈلی میری ٹانگوں کی کینچی میں تھی۔ میں اس پوزیشن میں تھا کہ اس پنڈلی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دوں، اور میں نے جبار خان سے کوئی رعایت نہیں کی۔ ماؤزر بردار لبلبی پر انگلی رکھے ہمارے گرد چکر آ رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ پانچواں شخص چونکہ جھاڑیوں کے اندر نبیلہ سے الجھا ہوا تھا، لہٰذا ماؤزر بردار کے سوا مجھے کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ میں ماؤزر بردار کی طرف سے ایک غلطی کا منتظر تھا۔ تھوڑا سا وقت ضرور لگا، لیکن ماؤزر بردار نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ہیجانی کیفیت میں وہ جو ہی میرے اور جبار کے سر پر پہنچا، میں نے ایک دم جبار خان کو چھوڑا اور اس پر چھبڑ پڑا۔ وہ اس حرکت کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جبار خان نے مجھے جکڑ رکھا ہے، جبکہ حقیقت برعکس تھی۔ جبار خان کی بائیں پنڈلی کی دونوں ہڈیاں سر کنڈے کی طرح ٹوٹ چکی تھیں۔ اس مہلک چوٹ کے بعد اس کی گرفت میرے جسم پر نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، لہٰذا اسے چھوڑ کر ماؤزر بردار پر چھپٹنے میں مجھے قطعی مشکل پیش نہیں آئی۔ ماؤزر بردار پشت کے بل میرے نیچے گرا۔ میرے ہاتھ پاؤں نے تیزی سے حرکت کی اور چند سیکنڈ میں اسے روئی کی طرح دھنک دیا۔ وہ خود کہیں گرا، اس کا ماؤزر کہیں اور پگڑی کہیں۔ میں نے اس کا ماؤزر ان لوڈ کر کے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کشمکش کے دوران میں نے کنکھیوں سے نبیلہ کی طرف بھی دیکھا تھا۔ وہ کانٹے دار جھاڑیوں میں تھی اور جبار خان کا ساتھی اسے بری طرح روند رہا تھا۔ تاہم جب ماؤزر بردار سے فراغت پا کر میں نے نبیلہ کی طرف دیکھا تو نقشہ بدلا ہوا تھا۔ نبیلہ نے غیر متوقع طور پر بے حد جرأت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ سنبھل کر حملہ آور پر ٹوٹ پڑی تھی اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں تو اینٹ سے ضرور دے رہی تھی۔ حملہ آور اسے تھپڑ مارتا تو وہ اپنی ہمت کے مطابق بدلہ چکا دیتی۔ وہ اس کے بال کھینچتا تو وہ اس کے جسم میں دانت گاڑ دیتی۔ گاہے گاہے وہ اس کے جسم کے نازک حصوں کو بھی نشانہ بنا رہی تھی۔ صنف نازک کی دلیرانہ مزاحمت کا یہ منظر بڑا ہیجان خیز تھا۔ یہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اپنے سے طاقتور مرد کی منتیں سماجتیں کرنے والی اور آنسو بہانے والی سرتپا قہر بن گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے نبیلہ کے اندر چھپا ہوا کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہے۔ عیسیٰ جان کے ڈیرے پر اکلوتے روزن والے بند تاریک کمرے میں ایک قابض شخص نے اس کی عزت نفس اور اس کے جسم پر جتنے چھرکے لگائے تھے، وہ ان سب کا بدلہ آج چکا دینا چاہتی تھی۔ آخر مجھے محسوس ہوا کہ حملہ آور برداشت کی آخری حد کو چھونے لگا ہے اور اب وہ موقع ملنے پر رائفل کے استعمال سے دریغ نہیں کرے گا۔ میں اس پر قابو پانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ نبیلہ اور حملہ آور کی کھینچا تانی میں اچانک حملہ آور کی رائفل سے گولی چل گئی۔ دونوں گتھم گتھا تھے۔ یہ گولی نبیلہ یا حملہ آور میں سے کسی کو بھی لگ سکتی تھی، لیکن اتفاقاً کسی کو بھی نہیں لگی۔ یہ دو نالی رائفل تھی۔ برق کی طرح یہ خیال میرے ذہن میں کوندا کہ اس رائفل سے ایک فائر پہلے ہو چکا ہے، یعنی اب رائفل خالی تھی۔ میں نے کب سے جا کر حملہ آور کے سر پر اپنی 7mm کا آہنی کندہ مارا اور پھر اسے دھکیل کر نبیلہ سے دور پھینک دیا۔ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ 5 میں سے صرف 2 افراد مزاحمت کے قابل تھے اور وہ دونوں میرے نشانے پر تھے۔ برق کی طرح یہ خیال میرے ذہن میں کوندا کہ اس رائفل سے ایک فائر پہلے ہو چکا ہے، یعنی اب رائفل خالی تھی۔ میں نے کب سے جا کر حملہ آور کے سر پر اپنی 7mm کا آہنی کندہ مارا اور پھر اسے دھکیل کر نبیلہ سے دور پھینک دیا۔ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ 5 میں سے اب صرف 2 افراد مزاحمت کے قابل تھے اور وہ دونوں میرے نشانے پر تھے۔
ان میں سے ایک کا کندھا خون اگل رہا تھا اور دوسرے کے چہرے پر نبیلہ کے تیز ناخنوں کی ان گنت خراشیں تھیں۔ جو افراد مزاحمت کے قابل نہیں تھے ان میں سرغنہ جبار کی حالت سب سے بری تھی۔ وہ ہوش میں تھا اور مضروب پنڈلی کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ تڑپنے کے ساتھ ساتھ وہ پشتوں میں ہائے وائے بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا تخیر بھی تھا۔ شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک تنہا شخص سب کچھ کر چکا ہے۔ اگر 4 برس پہلے کے جہانی استاد سے اس کا تعارف ہوتا اور اسے کراچی کے کمار خانوں اور بمبئی کے بدنام اڈوں میں مار پیٹ کرتے دیکھ چکا ہوتا تو یوں پریشان نہ ہوتا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اور اب بھی مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ میں جرائم پیشہ حلقوں کا ایک مانا ہوا اسٹریٹ فائٹر تھا۔ اور اسٹریٹ فائٹر کیا ہوتا ہے یہ شاید بہت سے لوگوں کو علم نہیں۔ پہلوانی، کراٹے، کنگ فو، ننجا، جوڈو اور دیگر عسکری علوم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اسٹریٹ فائٹر ان سب سے جدا چیز ہے۔ ہر عسکری فن کچھ اصولوں کے تابع ہوتا ہے۔ مثلاً جوڈو میں آپ ضرب نہیں لگا سکتے، پہلوان کراٹے استعمال نہیں کر سکتا، ایک ماہر لٹھ باز چاقو چھری کے استعمال سے نابلد ہوتا ہے۔ لیکن جب اسٹریٹ فائٹنگ کی بات ہوتی ہے تو پھر ایک ہی اصول سامنے رکھا جاتا ہے، فائٹ اینڈ فائٹ۔ اسٹریٹ فائٹر دشمن کو زیر کرنے کے لیے لڑتا ہے اور اس کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے اور اکثر اوقات اس آگ میں بڑے بڑے فائٹر اور مارشل آرٹس کے سپر اسٹار موم کی طرح پگھلتے دیکھے گئے ہیں۔ میری ایماندارانہ رائے ہے کہ جیسے شاعر، مصور اور ادیب تربیت سے نہیں بنتے، ایسے ہی لڑنے مرنے کا فن بھی سیکھنے سے نہیں آتا۔ یہ فن ہوتا ہی نہیں، یہ تو ایک نیلی آگ ہوتی ہے جو سماج کے ظالم ہاتھ کسی شخص کے اندر روشن کرتے ہیں اور ناانصافیوں کی ہوا سے بھڑکا کر شعلہ بنا دیتی ہے۔ جو ہی لڑائی تھمی، بچہ بھاگ کر خیمے سے نکلا اور نبیلہ سے لپٹ گیا۔ نبیلہ اسے لے کر میرے پاس آن کھڑی ہوئی۔ نبیلہ کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور رخساروں پر وہی نشان تھے جو کسی کتے بلی کے کاٹنے سے جلد پر نمودار ہوتے ہیں۔ اس کا لباس کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک دم بھڑک جانا اور گھائل شیرنی کی طرح حملہ آور پر جا پڑنا سمجھ میں آتا تھا۔ اسے جب تک مارا پیٹا گیا وہ سہتی رہی تھی، لیکن جب اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا وہ سب کچھ فراموش کر کے سراپا مزاحمت بن گئی تھی۔ گلشن بھی اپنا تار تار گریبان سنبھالتی میرے قریب آئی۔ حملہ آوروں کے پاس کل 3 رائفلیں اور ایک ماؤزر تھا۔ ان میں سے 1-2 نالی رائفل خالی ہو چکی تھی۔ ایک رائفل میرے قبضے میں تھی۔ ماؤزر میں نے نکارہ کر کے جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا۔ اب صرف ایک رائفل باقی تھی۔ یہ اس شخص کے کندھے پر تھی جس نے حالی ہاتھ خیمے میں گھسنے کی دلیری کی تھی اور منہ کی کھا کر کرانٹا غسیل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک رائفل لال بی بی والی بھی تھی اور وہ خیمے کے اندر پڑی تھی۔ میں نے گلشن سے کہا کہ وہ یہ دونوں رائفلیں اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ نبیلہ کی طرح گلشن بھی سہمی سہمی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا یہ روپ ان دونوں کے لیے قطعی غیر متوقع اور بے حد متاثر کن تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کی صورتحال مکمل طور پر ہمارے قابو میں آ چکی تھی۔ میری ہدایت پر نبیلہ گلشن خیمے میں گئیں اور لال بی بی کی بندشیں کھول کر اسے باہر لے آئیں۔ وہ جھگڑا کرنے والے انداز میں مسلسل بول رہی تھی اور جبار خان کو خاص طور پر لان تان کا نشانہ بنا رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے میرا شانہ تھاما اور شکایت کرنے والے انداز میں کچھ کہنے لگی۔ اس کی باتیں میرے پلے نہیں پڑیں، لیکن اتنا ضرور پتہ چل گیا کہ مجھ سے جتنی بھی شکایتیں تھیں وہ دور ہو چکی تھیں اور وہ میرے چھپے رستم ہونے پر خوش تھی۔ جس دوران لال بی بی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، گلشن دوبارہ خیمے میں گئی اور وہاں سے میری سب مشین گن نکال لائی۔ میں نے سب مشین گن کو لوڈ کر کے اسے فیتے کی مدد سے گلے میں لٹکا لیا۔ میرے گلے میں جھولتی موت کی دید نے میرے حریفوں کو کچھ اور ہراساں کر دیا۔ میں نے کچھ پوچھ گچھ کے لیے ان میں سے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو اردو بول اور سمجھ لیتا تھا۔ اس کا نام جمعہ خان تھا اور یہ وہی شخص تھا جس نے نبیلہ پر چڑھائی کی تھی اور نتیجے میں لہو لہان ہو کر پسپا ہوا تھا۔ میں نے اسے سب مشین گن کے نشانے پر رکھا اور دیگر افراد سے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ وہ چھٹا ہوا بدماش تھا۔ اس سنگین صورتحال میں بھی اس کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ابھی میں اس سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک بار پھر قرب و جوار گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھے۔ اس دفعہ آنے والے زیادہ تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ تعداد 15-20 کے قریب ہے۔ وہ بہت تیزی سے نمودار ہوئے اور اس سے پہلے کہ میں کوئی احتیاطی تدبیر اختیار کرتا وہ ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ ہم کھلی جگہ پر تھے اور نشیب میں تھے۔ وہ بلندی پر تھے اور انہیں درختوں کی آڑ بھی میسر تھی۔ اگر میں سب مشین گن کے زوم من سے الجھنے کی کوشش کرتا تو سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ نوارد افراد کے لباس اور حلیوں سے عیاں تھا۔ وہ انہی 5 افراد کے ساتھی ہیں جو ابھی میرے ہاتھوں پٹ پٹا کر بیٹھے ہیں۔ نوارد افراد کو دیکھتے ہی جبار خان اور جمعہ خان وغیرہ کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ ایک دم ہی خود کو بے محفوظ خیال کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف نبیلہ اور گلشن کے چہرے دھواں دھواں نظر آنے لگے۔ نبیلہ نے بچے کو اپنے ساتھ بھینچ لیا اور لال بی بی نے جلدی سے رائفل اپنے ہاتھ میں کر لی۔ آنے والوں میں چوڑے شانوں اور فراغ پیشانی والا ایک شخص سب سے نمایاں تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی ٹوٹ پھوٹ کے علاوہ میرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی سب مشین گن بھی دیکھ چکا تھا۔ تاہم ان دونوں عوامل کو ہاتھ تیر میں لائے بغیر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ گھوڑے سے اترا اور سنبھل کر چلتا میرے سامنے پہنچ گیا۔
دو افراد ذرا مدبانہ انداز میں اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ آنے والے نے از خود اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا نام لشکر خان بتایا اور پشتو میز اردو میں بولا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم ایس پی برکت اور صوبیدار مرجان کا ساتھی ہے۔ شاباش، تم نے بڑی دلیری کا بات کیا ہے۔ لشکر خان کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں عیسیٰ جان کے ڈیرے پر اس کے متعلق سن چکا تھا۔ اس شخص نے عیسیٰ جان اور شنکر جیسے دو عفریتوں سے ٹکر لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کے دلیرانہ عزائم نے اسے میری نظروں میں اہم بنا دیا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ اہنی اعصاب کا مالک ایک بے خوف شخص نظر آتا تھا، جس بات کو صحیح سمجھنے والا، اس پر اڑ جانے والا، دل میں کچھ نہ رکھنے والا، بے ریا بے کھوٹ اور دو ٹوک۔ ایسے لوگ جس شعبے میں بھی ہوں اپنی صاف گوئی کی وجہ سے بہت سے دشمن بنا لیتے ہیں، لیکن جو ان کے دوست ہوں وہ واقعی دوست ہوتے ہیں، بے حد وفادار اور مشکل وقت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے والے۔ لشکر خان نے تیزی سے اپنے ساتھیوں کی ابتری کا جائزہ لیا اور کوئی سوال پوچھے بغیر بات کی تہہ میں پہنچ گیا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کیا جبار خان وغیرہ نے کوئی بدتمیزی کیا تھا؟ بدتمیزی بہت چھوٹا لفظ ہے خان، یہ تمہارے ساتھی بدکار اور زانی لوگ ہیں۔ مجبور عورت کو دیکھ کر ان کے اندر چھپا ہوا زہریلا ناک پھن پھیلا کر جھومنے لگتا ہے۔ میرے بس میں ہو تو ابھی ان کے سر پتھروں سے کچل کر لاشیں دریا میں بہا دوں۔ لشکر خان نے کہا، تم بہادر آدمی ہے۔ جو شخص دشمن پر قابو پا کر بھی اسے سخت سزا نہیں دیتا وہ بہادر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ ان کو کیے کا سزا ضرور ملے گا اور ابھی ملے گا۔ لشکر خان کی آنکھوں میں قہر کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے ایک غضبناک نگاہ جبار خان پر ڈالی اور اپنے ساتھ آنے والے گھڑ سواروں سے پشتو میں گفتگو کرنے لگا۔ پھر اس گفتگو میں گلشن، نبیلہ اور لال بی بی بھی شریک ہو گئیں۔ لال بی بی دہائی دینے والے انداز میں چیخ چیخ کر لشکر خان سے کچھ کہنے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جبار خان، جمعہ خان وغیرہ کے رنگ فک ہو رہے تھے۔ لشکر خان کا موڈ بدلتے ہی ان کی ساری تن فن ختم ہو گئی تھی اور وہ انسانوں کی بجائے مٹی کے ڈھیر نظر آنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موقع پر صورتحال عجب رنگ اختیار کر گئی۔ آتش مزاج لشکر خان کے ساتھ آنے والے گھڑ سواروں نے جبار خان، جمعہ خان، ان کے دیگر ساتھیوں کو مختلف پیڑوں سے اس طرح باندھ دیا کہ وہ پیڑوں سے بغل گیر نظر آنے لگے۔ صرف ایک شخص کو اس سلوک سے معاف کر دیا گیا۔ یہ وہ تھا جس کے چہرے کا بھرتا میری بندوق نے بنایا تھا اور جو خیمے سے 4-5 گز کی دوری پر بے ہوش پڑا تھا۔ چاروں افراد کو رسیوں کے ذریعے باندھا جا چکا تو شنکر خان کے ایک ساتھی نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے ایک چرمی کوڑا برآمد کیا۔ یہ کوڑا دیکھنے میں ہی خوفناک نظر آتا تھا۔ اسے مزید اذیت ناک بنانے کے لیے اس کے گرد لوہے کا باریک تار لپیٹا گیا تھا، اور یہ کوڑا ایک ہٹے کٹے کوہستانی نے ہاتھ میں لیا اور کسی ماہر کوڑا زن کے انداز میں بیٹھ کے نکالتا رہا اور بازو لہراتا ہوا جمعہ خان کے سر پر پہنچ گیا۔ جمعہ خان تھر تھر کانپ رہا تھا، تمام نشہ حرن ہو چکا تھا اور اب وہ سرتا پا فریاد تھا، تاہم یہ فریاد اس کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ غالباً ان لوگوں کے نزدیک سزا سے بچنے کے لیے معافی کی درخواست مردانگی کی شان کے خلاف تھی۔ بہرے طور ان سب کے چہروں سے یہ بات عیاں تھی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور اپنے سردار سے بے حد شرمندہ ہے۔ ان چاروں کو درختوں کے ساتھ بندھے دیکھنے کا منظر بڑا سنسنی خیز تھا۔ گو ان کی بندشیں بہت مضبوط نہیں تھیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کو باندھنے والی اصل شے رسی نہیں، لشکر خان کی دہشت اور برتری تھی۔ میں نے دبے لفظوں میں لشکر خان سے کہا، سردار لشکر خان، میرا خیال ہے ان کو کیے کی کافی سزا مل چکی ہے، ویسے بھی یہ اپنی حرکت پر نادم نظر آتے ہیں، بہتر ہے انہیں معاف کر دیا جائے۔ لشکر خان آنکھیں نکال کر بولا، تمہارا اب اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے علاقوں میں کچھ پولیس کیس ناقابل ضمانت اور ناقابل راضی نامہ ہوتا ہے، اسی موافق یہاں بھی کچھ جرم ناقابل معافی ہیں۔ لشکر خان کے بارے میں میرا قیافہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ وہ مصلحت کوش تھا، نہ لگی لپٹی رکھنے والا۔ اس کا ہر انداز پرجوش اور ایک قطعیت لیے ہوئے تھا۔ بے شک جنہیں وہ سزا دے رہا تھا یہ اس کے ساتھی تھے، اور اس نازک وقت میں اسے ایک ایک ساتھی کی ضرورت تھی، مگر وہ انصاف کو نظریہ ضرورت کی بھیٹ نہیں چڑھا رہا تھا۔ اس نے کوئی سوچ بچار نہیں کی تھی، کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کی تھی۔ جو ہی سے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی جرم وار ہیں، وہ وہیں موقع پر انہیں سزا دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ انصاف کی ایک خوبی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ تاخیر سے نہ ہو، اور لشکر خان کے انصاف میں یہ خوبی بدرجہ اتم موجود تھی۔ لشکر خان نے اشارہ کیا، لہیم و شہیم کوہستانی نے پہلا کوڑا پوری قوت سے جمعہ خان کی پیٹھ پر مارا۔ شراب کی تیز آواز کھائی میں دور تک گونجی۔ نبیلہ کے ساتھ آئے ہوئے بچے نے رونا شروع کر دیا۔ 8-10 سیکنڈ کے وقفے سے دوسرا کوڑا مجرم کی پیٹھ پر پڑا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا۔ 4 کوڑے تو اس نے ضبط سے برداشت کیے، پھر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کوڑا پڑتے ہی اس کا جسم اچھلتا تھا اور وہ تنے سے سر ٹکرانے لگتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شلوار کے چیتھڑے اڑ گئے اور دھجیوں کے نیچے سے خون آلود گوشت جھانکنے لگا۔ گلشن اور نبیلہ سہم کر بچے سمیت خیمے کے اندر جا چکی تھی۔ لال بی بی بھی منہ موڑے کھڑی تھی۔
30-35 کوڑے رسید کرنے کے بعد جمعہ خان کو چھوڑا گیا تو وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب جبار خان کی باری آئی۔ اس کی حالت بہت پتلی تھی، ٹوٹی ہوئی پنڈلی نے اسے درد سے بے حال کر رکھا تھا۔ یہ وقت اسے کوڑے رسید کرنے کا نہیں، اسپتال پہنچانے کا تھا۔ مجھے اس پر واقعی ترس آیا۔ میں نے خیمے کا رخ کیا۔ نبیلہ بچے کو گود میں سمیٹے کانوں میں انگلیاں دیے اور آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے شانے سے ہلایا تو وہ میری آمد سے آگاہ ہوئی۔ میں نے کہا، نبیلہ تم لشکر خان سے بات کرو، میرا خیال ہے وہ تمہاری بات مان جائے گا۔ وہ خوفزدہ انداز میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے اندر کی بپھری ہوئی نڈر عورت اب پھر چھوئی موئی سی ہو چکی تھی۔ اپنی آبرو کو جارحیت کے جبڑوں میں دیکھ کر اس نے جو جدوجہد کی تھی وہ بالکل غیر ارادی تھی۔ جو ہی وہ کٹھن ترین گھڑیاں گزر گئی تھیں وہ اپنے آپ میں آ گئی تھی، دندانے ہوس کے لیے لوہے کا چنا بن جانے والی۔ آپ پھر گوشت تو پوست کی عورت تھی۔ وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، مجھے زہر لگتے ہیں یہ سارے، آپ خود بات کریں۔ میں نے کہا، دیکھو نبیلہ، ہمیں 2 برائیوں میں سے چھوٹی برائی کو چننا ہے۔ اگر ہم یہاں سے بچ کر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لشکر خان کا تعاون حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت وہ ہماری خاطر اپنے آدمیوں کی کھال ادھیڑ رہا ہے۔ ہماری خاطر بھی کیا، تمہاری خاطر۔ اگر تم خود اپنے مجرموں کو معاف کر دو گی تو اپنا ہاتھ روک لے گا۔ یہ خیر سگالی کا جذبہ ہم سب کے لیے سود مند ہوگا۔ چلو شاباش اٹھو، اس سے بات کرو۔ میں نے بازو سے تھام کر نبیلہ کو اٹھا دیا۔ وہ ہراساں نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جبار خان کو پہلا کوڑا مارا جا چکا تھا اور ایک کوڑا کھا کر ہی اس نے پانی طلب کر لیا تھا۔ گھنی مونچھوں والا ایک شخص اسے پیالے سے پانی پلا رہا تھا۔ جبار خان کا باجبروت چہرہ لیموں کے مانند زرد تھا اور زخمی ٹانگ مسلسل کانپتی چلی جا رہی تھی۔ چلو نبیلہ، میں نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ وہ دھیمے قدموں سے باہر نکلی اور زخمی پاؤں پر لنگڑا کر چلتی ہوئی لشکر خان کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کوئی بات کر رہی تھی۔ لشکر خان نے پہلے تو واضح طور پر انکار میں سر ہلایا، پھر اس کے چہرے پر تذبذب نظر آنے لگا۔ میں نے گلشن کو بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی لشکر خان سے رحم کی درخواست کرے۔ وہ فوراً نبیلہ کی مدد کو پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں نے لشکر خان کے غضب کو ماند کر دیا۔ جمعہ خان مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی اور وہ عجیب مذاق کا خیز انداز میں تنے سے بندھا جھول رہا تھا۔ مائل بکرم ہونے کے بعد لشکر خان نے باقی تینوں افراد کو کھلوایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ نبیلہ اور گلشن سے دست بستہ معافی مانگے۔ معمولی تذبذب کے بعد تینوں افراد نے اس حکم کی تعمیل کی۔ سرما کی نرم دھوپ اب نشیب و فراز پر چمک رہی تھی۔ لشکر خان کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کو گھاس پر منہ مارنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ لشکر خان خود بھی سستانے کے لیے خیمے میں آ گیا۔ ان سب کے چہروں سے عیاں تھا کہ وہ رات بھر زبردست بھاگ دوڑ میں مصروف رہے ہیں۔ تھکن سے چور ہونے کے علاوہ وہ بھوکے بھی تھے، لیکن اس خیمے میں اتنا راشن نہیں تھا کہ سب کی پیٹ پوجا ہو سکتی، اور اگر پیٹ پوجا ہو جاتی تو پھر اس خیمے کے مکینوں کو فاقہ کشی کا سامنا ہوتا۔ لشکر خان کے استفسار پر لال بیوی نے مختصر الفاظ میں اپنی ردات سنائی۔ اس کے بعد ہماری باری آئی۔ میں نے بلا کم و کاست سب کچھ لشکر خان کے گوش گزار کر دیا۔ لشکر خان نے ایک بار پھر میری ہمت کی داد دی کہ میں عیسیٰ جان کو جل دے کر اس کی حراست سے نکل بھاگا تھا، اور نہ صرف خود نکلا تھا بلکہ ایک مجبور عورت اور بچے کی مشکل بھی میری سبب آسان ہو گئی تھی۔ لشکر خان کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ میرا ساتھی راستے میں بلندی سے گر کر لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس موقع پر لشکر خان نے انکشاف کیا کہ جیپوں تک پہنچنے سے بیشتر میں نے بھاگتے ہوئے جو فائر کیے تھے، ان میں سے ایک فائر نے عیسیٰ جان کے قریبی ساتھی حشمت کی کھوپڑی اڑا دی تھی۔ لشکر خان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ رات بھر عیسیٰ جان اور لشکر خان کے ساتھیوں میں آنکھ مچولی ہوتی رہی ہے، اور اس خونی آنکھ مچولی میں دونوں طرف کے کئی افراد ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ وقتی طور پر لشکر خان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی، تاہم اس کے عزائم بلند تھے اور وہ عیسیٰ جان کے چہیتے شنکر شکرا کے خلاف آتش فشاں کے مانند کھول رہا تھا۔ لشکر خان کا خیال تھا کہ گروہ میں پھوٹ کی وجہ صرف اور صرف شنکر ہے۔ عیسیٰ جان کی غیر موجودگی میں قائم مقام سردار لشکر خان تھا، لیکن جب سے شنکر آیا تھا اکثر معاملات اس کے ہاتھ میں رہتے تھے۔ عیسیٰ جان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں وہ بڑے دھڑلے سے حکم چلاتا اور منمانی کرتا تھا۔ اب کچھ عرصے سے اس نے گروہ میں اپنے مخالفین کو بے جا تشدد کا نشانہ بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ لشکر خان نے کہا، 4 انسانوں کے زندہ جلنے کا منظر ہماری آنکھوں میں نقش ہو چکا ہے، اور امی نہیں، جس نے بھی وہ منظر دیکھا ہے کبھی بھول نہیں سکتا۔ ہم نے قسم کھایا ہے کہ اس کافر کو اس کی کرتوت کی سزا ضرور دے گا۔ اگر سزا نہ دے سکا تو رائفل پھینک دے گا اور مونچھ کٹوا کر گھر میں بیٹھ جائے گا۔ لشکر خان کے سارے ساتھی شنکر کے خلاف بھرے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شنکر نے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے ڈرامہ کھیلا ہے، اپنے 2 ساتھیوں کو خود ہی قتل کروایا ہے اور الزام ان پر لگایا ہے۔ جن 2 ساتھیوں کا ذکر ہو رہا تھا اس کے بارے میں مجھ سے بہتر کون جانتا تھا۔ وہ میرے ہی ہاتھوں عدم آباد رخصت ہوئے تھے۔ ان کی رخصتی غیر متوقع طور پر ایک زبردست کشمکش کا باعث بن گئی تھی، اور عیسیٰ جان کے گروہ میں پہلے سے موجود بے چینی سیدھی سادی بغاوت میں بدل گئی تھی۔ باغی لشکر خان تھا اور اس کے ساتھی تھے، انہوں نے
شنکر اور عیسیٰ جان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں محسوس کر رہا تھا کہ اب بھی اپنے سردار عیسیٰ جان کے بارے میں اس کا رویہ زیادہ سخت نہیں۔ ان کی نفرت کا اصل نشانہ شنکر شکرا تھا، جب بقول ان کے اپنی حرکتوں سے سردار کو باقی گروہ سے الگ تھلگ کر رہا تھا۔ لشکر خان میرے بارے میں اب سبھی کچھ جان چکا تھا، سوائے اس بات کے کہ میں ہیڈ کانسٹیبل احسان الہی شاہ جہاں ہوں۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں ایس پی برکت اور دیگر 2 افراد کے ساتھ پنجاب سے عیسیٰ جان کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یہاں کرم ایجنسی سے صوبیدار مرجان اور شکاری کبیر علی شاہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ ہم شکاریوں کے بھیس میں ڈھوکی تالاب پہنچے تھے اور پچھلے کئی روز سے گرد و نواح میں گھوم رہے تھے۔ لشکر خان نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے کانسٹیبل صاحب؟ ارادہ تو یہی ہے کہ کسی طرح اس جنگل سے نکل کر اپنے افسروں تک پہنچوں اور انہیں رپورٹ پیش کروں۔ مثلاً کیا رپورٹ پیش کرے گا تم؟ یہی کہ گروہ کا سراغ لگ گیا ہے اور چھاپا مار پارٹی کے ارکان کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا تم یہ سوچتا ہے کہ کرم لیوی کیل کانٹے سے لیس ہو کر عیسیٰ جان کے ڈیرے پر دھاوا بول دے گا؟ میں نے کہا کرم لیوی دھاوا نہ بولے گی تو اپنے آدمیوں کو بچانے کی کوشش تو کرے گی، وہ سب ایجنسی کے ملازم ہیں اور ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ لشکر خان نے کہا، لیکن ہمارا خیال ہے اب عیسیٰ جان تم کو نہیں ملے گا۔ جس ڈیرے پر تم نے اسے دیکھا تھا وہاں اب تمہیں کتے بلی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تمہارا مطلب ہے وہ ڈیرہ تبدیل کر چکا ہے؟ پکا بات ہے، لشکر خان نے پورے یقین سے کہا، لیکن ہماری بات کا یہ مطلب نہیں کہ تم واپس شہر نہ جاؤ اور اپنے بڑوں کو اطلاع نہ کرو۔ ضرور کرو، بلکہ جتنا جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہارے ساتھ 2 جوان عورت ہے اور جس کے ساتھ جوان عورت ہو اسے عیسیٰ جان سے بہت بچ کر رہنا چاہیے، وہ بہت خراب کرتا ہے عورت کو۔ لیکن ایک بات تم سے ضرور کہے گا۔ وہ کیا؟ ابھی تم یہاں سے نکلے گا تو یہ تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ عیسیٰ جان کا آدمی پاگل کتوں کے مافک چاروں طرف دوڑتا پھرتا ہے۔ یہ بڑا محفوظ جگہ ہے، تم یہاں آسانی سے 5-6 روز چھپ سکتا ہے۔ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ جائے تو تم پھر یہاں سے نکلو۔ لشکر خان نے ایک مفید رائے دی تھی۔ میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس گھاٹی سے باہر ہماری سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ پناہ کے لیے بہترین جگہ تھی یہ۔ میں نے لشکر خان سے پوچھا کہ وہ اب کہاں جا رہا ہے۔ وہ بولا، زیادہ دور نہیں، ہو سکتا ہے شام تک بھی یہاں تمہارے پاس آ جائے۔ اس گھاٹی کا پیٹ بہت بڑا ہے، لشکر خان تو کیا پورا لشکر یہاں سما سکتا ہے۔ لشکر خان مبالغے سے کام لے رہا تھا، پورا لشکر تو نہیں مگر 15-20 افراد 1-2 خیموں میں یہاں بآسانی چھپ سکتے تھے۔ میں نے لشکر خان سے کہا، سردار تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم یہ جنگل چھوڑو گے نہیں، عیسیٰ جان سے ٹکر لو گے۔ وہ بولا، ہمارا ٹکر عیسیٰ جان سے نہیں، اس کافر کے بچے شنکر سے ہے۔ ہم مسلم ہیں لیکن وطن دشمن نہیں۔ وہ وطن دشمن ہے اور وطن دشمن اس کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ راولپنڈی کے ایک جلسے میں فائرنگ ہوا، کئی لوگ اپنی جان سے گیا، 20 زخمی ہوا۔ اس فائرنگ کیس کا مجرم ہمارے پاس پناہ لیتا ہے اور عیسیٰ جان شنکر کی خاطر ان ظالموں کو پناہ دیتا ہے۔ ہم کو یہ منظور نہیں، ہم کو شنکر بھی منظور نہیں۔ وہ مردود مارا جائے گا تو عیسیٰ جان پھر ہمارا اپنا ہو جائے گا۔ لاٹھیاں مارنے سے پانی پھٹ نہیں جاتا۔ عیسیٰ جان جیسا بھی ہمارا سردار ہے ہم اسے سردار ہی سمجھے گا۔ وہ راستے سے بھٹک گیا، ہم اسے راستے پر لائے گا اور اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر ہمارے درمیان بندوق فیصلہ کرے گا۔ اس نے جوش کے عالم میں اپنی بندوق ہوا میں لہرائی اور اس کا چہرہ آگ بگولا دکھائی دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لشکر خان گھوڑے کی پشت پر سوار تھا، اس کے تمام ساتھی عقب میں پابا رکاب تھے۔ اس کے ساتھیوں میں سے 2 نیم بے ہوش تھے، ایک جمعہ خان جسے 3 درجن کے قریب کوڑے پڑے تھے اور دوسرا وہ حملہ آور جس کے چہرے پر میری رائفل کا بٹ لگا تھا۔ ان دونوں کو احتیاط سے گھوڑوں پر اوندا لٹا دیا گیا۔ جبارہاں کی ٹانگ کے گرد 3 سیدھی لکڑیاں رکھ کر میں نے ایک پگڑی مضبوطی سے لپیٹ دی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے اسے کچھ افیون بھی کھلا دی تھی، اب وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ لشکر خان کے جاتے ہی لال بی بی، گلشن اور نبیلہ وغیرہ نے مجھے گھیر لیا۔ رشید خان بستر پر دراز تھا اور اس کی تعریفی نگاہیں مجھ پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ لال بی بی نے بڑی محبت سے میرا منہ چوما اور بلائیں لینے لگی۔ میرے اور لشکر خان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے یہ سارے لوگ مجھے ہیڈ کانسٹیبل کی حیثیت سے جان چکے تھے۔ رشید خان اپنی نحیف آواز میں بولا، ہم کو پہلے ہی شبہ تھا کہ آپ صرف شکاری نہیں ہیں، لگتا ہے کہ پولیس میں رہ کر خاص قسم کا ٹریننگ کیا ہوا ہے آپ نے۔ مگر حیرت کا بات ہے آپ ابھی تک ہیڈ کانسٹیبل ہی ہیں، آپ کو تو کوئی بڑا افسر ہونا چاہیے تھا، وہ کمشنر وغیرہ۔ رشید خان اپنی معصومیت کے سبب میرے لیے کمشنر کا عہدہ تجویز کر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایسے عہدوں پر ہاتھ پاؤں کی طاقت سے نہیں، کرسی کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ اثر و رسوخ کے اڑنگے سے بڑے بڑے سرماؤں کو چت کیا جاتا ہے اور اختیار کی تلوار سے دشمنوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ ایک ناتواں شخص بھی ایسے عہدوں پر فائز ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر ایک حریص اور بےقرار روح موجود ہو۔ میں نے کہا، رشید خان مجھے اتنی بڑی بد دعا نہ دو۔ ہیڈ کانسٹیبل ہو کر ایسی مصیبتوں سے واسطہ پڑ رہا ہے تو کمشنر ہو کر کیا نہیں بیت جائے گی۔ باقی میں کوئی ایسا کنگ کمانڈو بھی نہیں ہوں، بس عورتوں کی بے عزتی دے کر اچانک دماغ گھوم گیا تھا۔
اب یہ سوچ کر ہول رہا ہوں کہ اگر جبار خاں کی طرح لشکر خاں کا میٹر بھی گھوم جاتا تو بڑا برا انجام ہوتا ہم سب کا۔ لال بی بی بدستور میرے لیے دعائیہ کلمات کہہ رہی تھی۔ رشید خان نے کہا، آپ اپنے بارے میں کچھ بھی کہیں مگر یہ سچ ہے کہ آپ ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ میں نے کہا، مجھے انسان ہی رہنے دو بھائی، فرشتوں کو پولیس میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ میرے ایس پی کو پتہ چل گیا کہ میں فرشتوں میں پاؤں دھرنے لگا ہوں تو کھڑے کھڑے میری چھٹی کرا دیں گے۔ بال بچے دار آدمی ہوں، روزگار سے محروم ہو گیا تو فرشتے کی جگہ انسان بھی نہیں رہ جاؤں گا۔ گلشن نے اس گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، آپ کے یہاں ہونے سے ہم کو بہت ڈھارس ملا ہے، اب ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ واپس نہ چلا جائے۔ میں نے کہا، بی بی گلشن، غالب ہستہ کے بغیر کوئی کام نہیں رکا کرتا۔ تم میری موجودگی کو رحمت سمجھیو، جبکہ اس ساری زحمت کا اصل سبب میں ہی ہوں۔ نہ میں یہاں ہوتا نہ تمہاری ساس محترمہ صبح سویرے میرا منہ دھلانے باہر لے جاتی، نہ وہاں پانی گرتا، نہ کسی کو ہمارا کھوج ملتا۔ میری تو مخلصانہ رائے ہے کہ ہمیں اجازت دو، اور اگر ہم اپنی مجبوری کے تحت اجازت نہ مانگے تو زبردستی ہمیں اجازت عنایت کر کے اس خیمے سے چلتا کرو۔ خاص طور پر میری موجودگی کا رزق تو بالکل مت لو۔ میں اپنی ہلکی پھلکی باتوں سے ماحول کی سنجیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نتیجہ برعکس برآمد ہو رہا تھا۔ رشید خاں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ اپنا کانپتا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر بولا، اما آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہے بھائی صاحب، جہاں آپ نے ہمارا اتنا مدد کیا ہے وہاں کچھ مدد اور کریں، اور آپ کر بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور حوصلہ دیا ہے، آپ کیسی مدد؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ وہ بولا، آپ دیکھتا ہے ہم بیمار ہیں، خیمے سے نہیں نکل سکتا، نہ ہمارا ماں اور بی بی باہر جا سکتا ہے، آپ ہمارے بھائی کا پتہ کر دیں، ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ آخری الفاظ کہتے کہتے رشید خان باقاعدہ رونے لگا۔ گلشن اور لال بی بی کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئی تھیں۔ گم ہونے والا گھر کا سربراہ تھا، وہ اس کے بغیر تو قدم بھی نہیں چل سکتے تھے۔ ان کے لیے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ خود کہیں کھو گیا تھا۔ میں نے رشید خان سے تسلی شفیع کی باتیں کی اور وعدہ کیا کہ مجھ سے اس سلسلے میں جو کچھ ہو سکا کروں گا۔